باب نمبر 21 خطبہ کے دوران آنے والا شخص 2 رکعت نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 1401 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک آدمی آیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر 2 رکعتیں پڑھ۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 22 جمعہ کے دن خطبہ کے دوران خاموش رہنا۔ حدیث نمبر 1402 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن اپنے ساتھ والے سے کہا خاموش ہو جا جبکہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو اس نے لغو کام کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1403 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم نے جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ والے سے کہا خاموش ہو جا تو تم نے لغو کام کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 23 جمعہ کے دن خطبہ کے دوران خاموش رہنے اور ترک لغو کی فضیلت۔ حدیث نمبر 1404 سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن پاک صاف ہو کر جس طرح اسے حکم دیا گیا ہے گھر سے نکلتا ہے حتیٰ کہ جمعہ کے لیے پہنچے اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے اگلے جمعہ تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 24 خطبے کی کیفیت۔ حدیث نمبر 1405 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ہمیں خطبہ حاجت کی تعلیم فرمائی، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت مانگتے ہیں، ہم اپنے نفوس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، جس سے اللہ ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 آیات تلاوت فرماتے تھے، اے ایمان دارو، اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے موت آئے، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، اس سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور خواتین پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام کے ذریعے تم سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کے متعلق اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تم پر نگران ہے، اے ایمان دارو اللہ سے ڈر جاؤ اور درست بات کہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 25 امام خطبہ جمعہ میں غسل کرنے کی ترغیب دے۔ حدیث نمبر 1406 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1407 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غسل کرنے کے متعلق منبر پر کلام فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1408 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، تم میں سے جو شخص جمعہ کے دن آئے تو وہ غسل کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 26 امام خطبہ جمعہ میں صدقہ کرنے کی ترغیب دے۔ حدیث نمبر 1409 سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی
پورا گندہ حالت میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی تو انہوں نے کپڑے پیش کیے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 2 کپڑے اسے عطا فرمائے۔ جب دوسرا جمعہ آیا تو وہ آدمی آیا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دی تو اس آدمی نے اپنے 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا پیش کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص پچھلے جمعے کے دن پورا گندہ حالت میں آیا تو میں نے لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم فرمایا تو انہوں نے کپڑے پیش کیے، میں نے ان میں سے 2 کپڑے اسے عطا کرنے کا حکم فرمایا، پھر وہ اب آیا ہے تو میں نے لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے تو اس نے ان 2 میں سے ایک کپڑا پیش کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ پلائی اور فرمایا اپنا کپڑا اٹھا لے۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 27، امام ممبر پر اپنی رعیت سے خطاب کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1410، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس اثناء میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑا ہو اور نماز پڑھ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1411، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جبکہ حسن رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ ایک مرتبہ لوگوں کی طرف توجہ فرماتے اور ایک مرتبہ ان حسن رضی اللہ عنہ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا یہ بیٹا نواسا سید سردار ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 28، خطبہ میں قرات۔ حدیث نمبر 1412، سیدہ بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سن کر یاد کی جبکہ آپ جمعہ کے دن ممبر پر ہوتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 29، خطبہ میں اشارہ کرنا۔ حدیث نمبر 1413، حسین سے روایت ہے کہ بشر بن مروان نے جمعہ کے دن ممبر پر ہاتھ بلند کیے تو امارہ بن رویبہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے اسے برا بھلا کہا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا، اور انہوں نے انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 30، امام کا جمعہ کے دن خطبے سے فارغ ہونے سے پہلے اپنا کلام قطع کر کے ممبر سے اترنا اور پھر ممبر پر واپس جانا۔ حدیث نمبر 1414، سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیص زیب تن کیے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لائے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام قطع کرتے ہوئے نیچے اترے، انہیں اٹھایا اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے، پھر فرمایا اللہ نے سچ فرمایا تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، میں نے ان دونوں کو اپنی قمیصوں میں لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو میں برداشت نہ کر سکا حتیٰ کہ میں نے اپنا کلام قطع کیا اور انہیں اٹھا لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 31، خطبہ میں اختصار مستحب ہے۔ حدیث نمبر 1415، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر زیادہ کرتے تھے، لغو باتیں کم کرتے تھے، نماز لمبی پڑھاتے تھے اور خطبہ میں اختصار کرتے تھے، اور آپ محتاج و مسکین کے ساتھ چلنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے، بس آپ اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32،
خطبوں کی تعداد۔ حدیث نمبر 1416 سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ہم نشینی اختیار کی، پس میں نے آپ کو کھڑے ہو کر ہی خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، آپ بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 33 دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ حدیث نمبر 1417 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دو خطبے ارشاد فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ان دونوں کے درمیان فرق کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 34 دو خطبوں کے درمیان خاموش بیٹھنا۔ حدیث نمبر 1418 سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعے کے دن کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، پھر آپ بیٹھتے اور کلام نہ فرماتے، پھر کھڑے ہوتے اور دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے، پس جو شخص تمہیں بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو اس نے جھوٹ کہا۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث باب نمبر 35 دوسرے خطبے میں قرات اور ذکر۔ حدیث نمبر 1419 سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر آپ بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے، آیات پڑھتے اور اللہ عز و جل کا ذکر فرماتے تھے۔ آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا اور آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 36 ممبر سے اترنے کے بعد کلام و قیام۔ حدیث نمبر 1420 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے تھے، پس کوئی آدمی آپ کے سامنے آ کر آپ سے بات چیت کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ وہ اپنا مقصد پورا کر لیتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز کی طرف بڑھتے اور نماز پڑھاتے۔ یہ روایت حکم الحدیث شاذ، یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر باب نمبر 37 جمعہ کی نماز کے رکعتیں۔ حدیث نمبر 1421 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور سفر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مکمل نماز ہے، کم نہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ نے فرمایا عبدالرحمن بن ابی لیلہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 38 جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھنا۔ حدیث نمبر 1422 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر، جبکہ جمعہ کی نماز میں سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 39 جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1423 سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 40 جمعہ کی نماز میں قرات کے متعلق نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کی روایات میں اختلاف۔ حدیث نمبر 1424 عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ضحاک بن قیس نے سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورۃ الجمعہ کے بعد کون سی سورت پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1425 سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور کبھی عید اور جمعہ اکٹھے ہو جاتے، جمعہ کے دن عید ہو جاتی تو آپ ان دونوں کی نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 41 جو شخص جمعہ کی 1 رکعت پالے۔ حدیث نمبر 1426 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ نے فرمایا جس نے جمعہ کی نماز سے 1 رکعت پالی اس نے جمعہ پا لیا، جمعہ کی نماز پالی۔ حکم الحدیث جمعہ کے ذکر سے شاذ ہے، یعنی جمعہ کا ذکر اس کے ساتھ ضعیف ہے۔
باب نمبر 42 جمعہ کے بعد مسجد میں کتنی رکعات پڑھنی چاہیے؟ حدیث نمبر 1427 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے تو وہ اس کے بعد 4 رکعات پڑھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 43 جمعہ کے بعد امام کتنی رکعات پڑھے؟ حدیث نمبر 1428 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ واپس آ کر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1429 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 44 جمعہ کے بعد 2 رکعتیں لمبی پڑھنا۔ حدیث نمبر 1430 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ انہیں لمبا کیا کرتے تھے اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث لمبا کرنے کا ذکر شاذ ہے یعنی ضعیف۔ باب نمبر 45 جمعہ کے دن قبولیت دعا کی گھڑی۔ حدیث نمبر 1431 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں طور پر آیا تو میں نے وہاں کعب کو پایا بس میں اور وہ ایک دن وہاں ٹھہرے۔ میں اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا تھا اور مجھے تورات سے بیان کرتے تھے۔ بس میں نے انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی روز آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن صبح کے وقت انسان کے علاوہ ہر جاندار قیامت کے ڈر سے طلوع آفتاب تک سور پھونکے جانے کی طرف کان لگائے رکھتا ہے۔ اس دن میں ایک گھڑی ہے کہ مومن کو وہ نماز میں مل جائے اور وہ اس میں اللہ سے کسی چیز کا سوال کرے تو وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ کعب نے کہا کیا یہ دن ہر سال ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے۔ بس کعب نے تورات پڑھی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا وہ ہر جمعہ ہوتی ہے۔ بس میں وہاں سے چلا تو میں بصرہ بن ابی بصرہ الغفاری سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا طور سے۔ انہوں نے کہا اگر آپ وہاں جانے سے پہلے مجھے مل جاتے تو آپ وہاں نہ جاتے۔ میں نے انہیں کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سواری کے جانوروں کو صرف 3 مساجد کی طرف سفر کرایا جائے، مسجد حرام، میری مسجد اور مسجد بیت المقدس۔ بس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملا تو میں نے کہا کاش کہ آپ نے مجھے طور کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہوتا۔ بس میں کعب سے ملا تو میں اور وہ ایک دن وہاں ٹھہرے۔ میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا تھا اور وہ تورات میں سے پڑھ کر سناتے تھے۔ میں نے انہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز وہ جنت سے اتارے گئے، اسی دن ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی اور اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن صبح کے وقت انسان کے علاوہ ہر جاندار قیامت کے ڈر سے طلوع آفتاب تک سور پھونکے جانے کی طرف کان لگائے رکھتا ہے۔ اسی دن میں ایک گھڑی ہے کہ بندہ مومن اسے نماز میں پالے اور وہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ اسے وہی عطا فرما دیتا ہے۔ کعب نے کہا وہ دن ہر سال میں ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کعب نے جھوٹ کہا۔ میں نے کہا پھر کعب نے تورات میں سے پڑھا تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا وہ ہر جمعہ میں ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کعب نے ٹھیک کہا، بے شک میں وہ گھڑی جانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا میرے بھائی اس کے متعلق مجھے بھی بتائے۔ انہوں نے فرمایا وہ سورج غروب ہونے سے پہلے جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ میں نے کہا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ مومن شخص اسے نماز میں پاتا ہے اور یہ گھڑی جو آپ نے بیان کی ہے نماز والے تو نہیں۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا جو شخص نماز پڑھ کر بیٹھ جائے اور نماز کا انتظار کرتا رہے تو وہ ثواب کے اعتبار سے نماز میں ہی ہوتا ہے حتیٰ کہ اس سے اگلی نماز آ جائے۔ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا پس وہ اسی طرح ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 1432 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ مسلم اسے پالے اور وہ اس میں اللہ سے کسی چیز کا سوال کرے تو وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1433 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ مسلم نماز پڑھتے ہوئے اسے پا لیتا ہے اور وہ اللہ عز و جل سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ وہ گھڑی قلیل سی ہے۔ صحیح مسلم کی صحیح اور صریح حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے ممبر پر چڑھنے سے لے کر نماز جمعہ کی اختتام تک ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب تقصیر الصلاۃ فی السفر، نماز قصر سے متعلق احادیث۔ باب نمبر 1، سفر میں قصر نماز کے متعلق۔ حدیث نمبر 1434 یعلا بن امیہ نے بیان کیا، میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنہ میں مبتلا کر دیں گے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم قصر نماز پڑھو۔ اب تو لوگ امن کی حالت میں ہیں۔ پس عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس چیز سے مجھے بھی تعجب ہوا تھا جس سے تجھے تعجب ہوا ہے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر صدقہ کیا ہے، بس تم اس کے صدقے کو قبول کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1435 امیہ بن عبداللہ بن خالد سے روایت ہے، انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، ہم قرآن میں صلاۃ حضر اور صلاۃ خوف تو پاتے ہیں لیکن ہم قرآن میں صلاۃ سفر نہیں پاتے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں فرمایا، بھتیجے، اللہ عز و جل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث فرمایا جبکہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بس ہم تو وہی کچھ کرتے ہیں جس طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1436 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کو رب العالمین کے علاوہ کوئی خوف نہیں تھا۔ آپ دوران سفر کسی قسم کے خوف کے بغیر نماز دو رکعتیں پڑھتے رہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1437 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان سفر کر رہے تھے۔ ہمیں اللہ عز و جل کے خوف کے علاوہ کسی اور کا کوئی خوف نہ تھا، بس ہم نماز دو رکعتیں پڑھتے رہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1438 ابن السمت نے بیان کیا، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ذوالحلیفہ میں دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں تو اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1439 سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں مدینہ سے مکہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک سفر رہا، پس آپ قصر نماز پڑھتے رہے حتیٰ کہ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ نے وہاں 10 دن قیام فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1440 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی سفر میں 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1441 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور سفر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1442 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضر کی نماز 4 رکعتیں، سفر کی نماز 2 رکعتیں اور خوف کی نماز 1 رکعت فرض کی گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 1443۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ عز و جل نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حضر کی نماز 4 رکعتیں، سفر کی نماز 2 رکعتیں اور خوف کی نماز 1 رکعت فرض فرمائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2 مکہ میں نماز۔ حدیث نمبر 1444۔ ام سلمہ نے بیان کیا میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا جب میں مکہ میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھوں تو میں کس طرح نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 2 رکعتیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1445۔ موسیٰ بن سلمہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا میں نے کہا میں بطحا میں تھا کہ میری جماعت کے ساتھ نماز چھوٹ گئی، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کس طرح نماز پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 2 رکعتیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 1446 منا میں باب نمبر 3 منا میں نماز۔ حدیث نمبر 1446۔ سیدنا حارثہ بن وہب خزاعی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں نماز پڑھی، لوگ امن میں تھے اور بہت زیادہ تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1447۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، لوگوں کی تعداد بھی بہت تھی اور امن بھی تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1448۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اور عثمان رضی اللہ عنہ کی امارت کی ابتدائی دور میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ حکم الحدیث ماں بعد کے ساتھ صحیح۔ حدیث نمبر 1449۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے منا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1450۔ عبد الرحمن بن یزید نے بیان کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے منا میں 4 رکعتیں پڑھی، حتیٰ کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔